لا یؤمنون، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا في أنفسهم حرجا ويسلموك تسليما. حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. دیکھو جی اللہ نے قسم بھی چکی ہے تے کملی والے دی اپنی ذات نہیں رب دے حوالے نال. رب تو آڈا نہیں، کملی والے دا صرف رب تے نہیں، رب دا ساڈا بھی ہے. تے اللہ نے تانوں پوچھے ہی نہیں. او مولوی صاحبان، او شیخ الحدیث صاحبان، او شیخ القرآنوں، تسی کہتے ہو ساڈا جائے رسول. قسم چکنے ویلے اللہ نے کیا فلا وربک، او محمد عربی میں نے تیرے رب کی قسم ہے. کسی شیخ القرآن کی قسم نہیں، کسی شیخ الحدیث کی قسم نہیں، کسی پیر کی قسم نہیں، کسی وزیر کی، کسی امیر کی، کسی فقیر کی نہیں. فلا وربک، اے آمنہ کے چاند تیرے رب کی قسم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا کملی والے یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب اپنے جھگڑوں میں تمہیں ثالث مقرر نہ کریں. سمجھ آئی؟ کیونکہ ثالث اس لیے مقرر کریں گے کہ کیس بھی رسول کا ہے، کیس بھی شریعت بھی رسول کی ہے، اللہ کی ہے. اللہ نے احکم الحاکمین نے کملی والے کو ثالث بنا کر بھیجا ہے، شاہد بنا کر بھیجا ہے. شاہداً و مبشراً و نذیرا. تو حضور کو ادھر کہتے ہو بھائی، تم تو کہتے ہوگے معاذ اللہ وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے. ہم نہیں کہتے، ہمارا ایمان ہے کہ سرکار میری اس آواز کو اب بھی گنبد خضرا کی جالیوں میں سن رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. خواجہ پیر سید نصیر الدین لا یؤمنون، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جو ان کے درمیان آپس میں اختلاف برپا ہو چکا ہے اس کو اگر تیرے سامنے نہ لے آئیں اور پھر جو تو فیصلہ دے دے اس کے بارے میں دل میں تنگی کا خیال بھی نہ لائیں، متھے تے وٹ نہ پاون. رسول اللہ کے فیصلہ کا چھڑے ایک ہی ہویا ہے، نہ خیال بھی نہ لے آؤں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور چک بجن جس طرح چک بجنے دا حق ہے. تو سکتے آپ اپنے کیس اختلافی رسول اللہ کی سیرت کے سامنے لے گئے ہیں کبھی؟ کوئی پینل آپ کا بیٹھا ہے، شیعہ بیٹھے ہیں، وہابی بیٹھے ہیں، دیوبندی بیٹھے ہیں، اہل سنت بیٹھے ہیں، کبھی کیا حکومت نے کوئی انتظام ایسا کیا ہے؟ ٹی وی پر لچر اور فوج پروگرام نشر ہوتے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی کہ علماء کا ایک پینل بٹھائیں، پاکستان کے ٹی وی پر علماء مناظرہ کریں، قرآن و سنت کے امت کے سامنے دلائل پیش کریں، پتہ خود چل جائے گا کون سچا ہے اور کون کتنے پانی میں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ
ایک کرکٹ روز چل رہا ہے، ایک کرکٹ روز چل رہا ہے، ٹی وی کرکٹ کی طرح روز رنگ بدل رہا ہے، کدے اے چینل آ رہا ہے کدے وہ چینل آ رہا ہے۔ اللہ کو ڈرو، اے ملک اللہ دے قانون دے نفاذ واسطے بنیا ہے، کملی والے دی شریعت کے اجرا کے لیے بنا ہے۔ آپ نے کیا اسے بنایا ہوا ہے؟ اپنی ابلا حوث خانہ بنا رکھا ہے، کبھی ایک آتا ہے کبھی ایک جاتا ہے، کبھی وردی کی اتارنے کا اصرار ہے، کبھی وردی پہننے کا اصرار ہے، اور کبھی وردی اتارنے کی اپیل ہے۔ قوم آپ کے سامنے ذلیل پاکستان کو ہم نہیں مانتے، نہیں مانیں گے، بلکہ اس پاکستان کو اور ان اقتدار والوں کو مانیں گے۔ پچھلے دنوں آ گیا جی برقع اور داڑھی قوم پر مسلط نہیں ہونے دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبلہ آپ کی داڑھی نہیں ہے۔ آپ کسی مولوی کے گھر میں پیدا ہوتے، عالم دین ہوتے، تو آپ کو سنت رسول کا ادب ہوتا۔ سمجھ آئی؟ کم از کم آپ نہیں رکھتے داڑھی تو نہ رکھیں، ہم آپ کے داڑھی کے ذمہ وار تو نہیں ہیں، لیکن ہمیں تو کملی والے کے سامنے شرمندہ نہ کریں۔ جو امت کے خوش نصیب داڑھی رکھتے ہیں اور حضور کی سنت سمجھ کر رکھتے ہیں، تو ان کو تو آپ یہ تلقین نہ کریں، ان کی نظر سے داڑھی کا مقام نہ گرائیں۔ کیا پاکستان بنانے کا یہ مقصد تھا؟ برقع یدنین علیہن من جلابیبہن کی نص قطعی کہ وہ اپنے آپ کو اوڑھنی سے چھپا لیں۔ برقع جو ہے یہ اصل میں تو شرم حیا عورت کا اپنا زیور ہے۔ ٹھیک ہے اگر برقع ہو بھی اور اگر اندر ٹھیک نہیں ہے تو برقعے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ظاہر جو ہے اس کا بھی تو ایک مقام ہے نا۔ تو ظاہر کو آپ کیوں برباد کر رہے ہیں؟ مسلط ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اگر یہ مطلب ہے کہ مجلس عمل کا جو اتحاد ہے وہ چونکہ اس میں اکثریت داڑھی ہے، تو اگر آپ کا یہ اشارہ ہے کہ آپ ان داڑھیوں کو حکومت پر مسلط نہیں ہونے دیں گے، یعنی کرسی اقتدار نہیں دیں گے، آپ کا یہ مقصد ہے، تو ان کو اور لفظوں میں وعدے کریں نا۔ اگر 8-10 آدمیوں کی داڑیاں مراد ہے آپ کی، مولانا فضل الرحمان کی ہے اور حضرات ہیں، کیا نام ہے ان کا، قاضی حسین احمد ہے، ان لوگوں کی اگر داڑیاں آپ کو پسند نہیں ہیں تو آپ کہیں جناب کہ میری مراد یہ ہے کہ ان داڑیوں کو مسلط نہیں ہونے دوں گا، یہ اور بات ہے۔ یا تو کہنا ان داڑیوں کو، آپ تو کہہ رہے ہیں برقع اور داڑھی۔ آپ کے بزرگ، آپ کی نانی اماں، آپ کی دادی اماں بھی برقع پہنتی تھی۔ دلی کا وہ تہذیب، دلی کی وہ تہذیب دیکھیے، آپ دلی کے رہنے والے ہیں، اور میں نے جہاں تک سنا ہے کہ آپ کی نسبت جو ہے، آپ کا خاندان وہ حضرت مولانا فخر الدین فخر جہاں دہلوی کے پیر، حضرت نظام الدین اورنگ آبادی کے پیر، حضرت شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی کی آپ اولاد ہیں۔ جو ہمارا پیر ہے، چشتیوں کا پیر ہے، آپ اس کی اولاد خود کو سمجھتے ہیں، کہلاتے ہیں، اور پھر برقعے اور داڑھی سے لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ اگر یہ سچ ہے کہ آپ سید ہیں، اور اگر یہ سچ ہے کہ حضرت شاہ کلیم اللہ کی اولاد سے ہیں، تو خدا کے لیے اپنے اس عظیم دادا کو دیکھیے جس کا سارا سرابہ جناب محمد الرسول اللہ کی سنت کا ایک روپ تھا، ایک جلوہ تھا۔ تو لوگوں پر یہ حکم ہے، آپ کو ایسی حکومت کو، ایسے پاکستان کو ہم نہیں مانتے، نہیں مانیں گے، بلکہ اس پاکستان کو اور ان اقتدار والوں کو مانیں گے
کہ جو صحیح اسوہ حسنہ پر چلے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ وضاحت کریں اس بات کی، ورنہ امت بڑی ذہنی خلفشار میں مبتلا ہے کہ ایک پہلے حکومت گزری، اس نے بھی داڑھیوں کے مخالفت کی، برقعے کی مخالفت کی، بے حیائی اور عریانی کو رواج دیا، ٹی وی پر عریانی اور فحاشی سامنے آئی، روک سامنے کی گئی، بلکہ اور اس کو ہوا دی گئی. آج آپ ہی بول رہے ہیں تو ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ سے ڈریں جس نے آپ کو اقتدار دیا ہے. مقتدر اعلیٰ عند ملیک مقتدر، وہ مقتدر حقیقی ہے جس کو چاہے جس وقت دے دے اور جس سے چاہے جس وقت چھین لے. بے شک، بے شک. یہ